ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو ایسی دعا بتلانی مقصود ہے جس کی وجہ سے فرشتوں میں بھی ہلچل مچ جاتی ہے، فرشتے بھی بے قرار ہو جاتے ہیں، اور جس انسان کو یہ توفیق مل جائے کہ وہ یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اسے فرشتوں کا محبوب بنا دیتے ہیں، اور اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کو عبادت کا شوق ذوق اللہ عطا فرماتے ہیں، اور اس کے اللہ رب العزت الجھے ہوئے کاموں کو سدھارنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے کام بن جاتے ہیں۔ اور یہ ایسا مجرب عمل ہے کہ فرشتے بے قرار ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے جب نماز پڑھائی تو آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کس نے کوئی زائدہ کلمات کہے ہیں؟ تو سارے صحابہ خاموش ہو گئے، چونکہ ایک صحابی کی آواز آپ کو آ گئی تھی۔ تو آپ نے پھر پوچھا تو وہ صحابی چپکے سے بولا، میں ہوں یا رسول اللہ۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا کلمات تھے؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولنے لگا، میں نے کہا تھا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ۔ جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہا، ربنا لک الحمد کے بعد، یعنی رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا لک الحمد کے بعد جب یہ جملہ اس صحابی نے کہا تو سرکار دو عالم نے سن لیا۔ تو آپ نے پوچھا کیا کہا؟ تو صحابی نے یہ پڑھ کے بتایا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم یہ پڑھ رہے تھے میں نے دیکھا فرشتے آپس میں بحث کر رہے تھے اتنی بڑی تعداد میں کہ اس کلمے کو وہ آسمان پر لے کر جائیں گے اور اس کا فیض وہ حاصل کریں گے۔ اس کے اندر اتنی روحانیت ہے، نورانیت ہے، کلمات اتنے جامع ہیں، اللہ کے اتنے محبوب ہیں کہ فرشتے اس کو لے جانے کے لیے بے قرار تھے۔ تو جو آدمی ان کلمات کو پڑھے گا اور ان کلمات کو نماز میں رکوع کے بعد پڑھے گا، اللہ اس کو فرشتوں کا محبوب بنا دے گا۔ یہ فرشتوں کا محبوب بننے والا کبھی ذلیل نہیں ہوتا، کبھی پریشان نہیں ہوتا، کبھی تنگ دست نہیں ہوتا، کبھی بیماریوں میں الجھتا نہیں ہے۔ اللہ اس کو راحت عطا فرماتے ہیں، سکون عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ کلمات آپ رکوع کے بعد ربنا لک الحمد کے بعد ضرور پڑھنا اپنا معمول بنائیں، بالخصوص طور پہ ان خاص دنوں میں جو عبادات کے دن ہوتے ہیں، مہینے ہوتے ہیں، ان میں تو خاص طور پہ ان کو پڑھیں، اللہ اس کا فیض دے گا اور اس کو اللہ رب العزت آپ کے لیے ذریعہ نجات بنا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔